پاکستان چائنا کی جو ریلیشن شپ ہے وہ آپ کو ہسٹوریکلی بہت زیادہ ڈیپ نظر آئیں گے، چاہے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ ہے، اور اسی طرح آپ کو اسٹریٹجک لیول پہ جو ایک کانسیپٹ نظر آتا ہے وہ یہ کہ پاکستان نے اپنے ریلیشن شپ کو نہ صرف فردر چائنا کے ساتھ بڑھایا ہے ڈیفنس کے اوپر، بلکہ اسی طرح اپنا جو اکنامک ریلیشن شپ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تھرو، تو ریسنٹلی پاکستان نے اس کے اوپر ایک 10 سال کے لیے جو ایک کوریڈور کے اندر ایک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی سیلیبریشنز بھی کی ہیں لاسٹ ایئر. تو آپ کو پاکستان چائنا ریلیشن شپ ہمیشہ سے ایک سسٹینیبل اور جس طرح سے وہ خود کہتے ہیں کہ آل ویدر ایک ریلیشن شپ ہے کہ اس میں چاہے کچھ بھی ہو پاکستان چائنا کا اپنا ایک ریلیشن شپ سسٹینڈ رہا ہے، اور اس کے بہت سارے آپ کو اسٹریٹجک ریزنز بھی ملیں گے، اکنامک ریزنز بھی ملیں گے، پولیٹیکل ریزنز بھی ملیں گے. بٹ میرے خیال سے جو ایک گڈ ول ہے پاکستان اور چائنا کے جو لوگ ہیں ایک دوسرے کے لیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سارے کانسیپٹ میں. جو سی پیک کے اوپر سب سے بڑا کرٹیسزم اس وقت آ رہا ہے، اور انفارچونیٹلی سم ٹائمز وہ ہمارے اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل سفیر سے بھی آتا ہے، وہ یہ کہ سی پیک جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ڈاؤن ہو گیا ہے پچھلے 3-4 سال میں. بٹ اس کی جو آپ کو ایک ایڈمنسٹریٹو وجہ نظر آئے گی وہ یہ کہ کووڈ کرائسس کے بعد کووڈ کا 1-1.5 سال اور اس کے بعد جو اکنامک سلو ڈاؤن ہے دنیا کے اندر، اس کی وجہ سے جو پروجیکٹس ہیں وہ سلو ڈاؤن ہوئے. وہاں پہ آپ کو جو ڈومیسٹک پاکستان کے اپنے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فیکٹر کیے، جیسے کہ جو لینڈ ایکویزیشن ہے اسپیشل اکنامک زونز کی، اسی طرح جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیلے ہوئے. بٹ میرے خیال سے اگلے 5 سال میں جو پاکستان کی جو ایک کوشش ہے اپنا اوور آل پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں جو سی پیک ہے وہ بہت زیادہ وائٹل رول پلے کرتا ہے، اور پاکستان کی جو اکانومی کا جو ریوائیول ہے وہ جڑا ہوا ہے سی پیک کی ریوائیول کے ساتھ. دیکھیں جو سی پیک ہے اس کے جو 3 فیزز ہیں. جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ تھے اس میں زیادہ کوشش جو تھی وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی اور انرجی پروجیکٹس جو تھے ان کو کمپلیٹ کرنے کی گئی ہے. دیکھیں یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یا انرجی پروجیکٹس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی جو اکنامک سسٹینیبلٹی ہے اس کے لیے. اسی طرح جو سیکنڈ فیز تھا اس کے اندر اسپیشل اکنامک زونز کو آپ نے ڈیولپ کرنا تھا، اور انہی اسپیشل اکنامک زونز کے اندر پھر دنیا نے آ کر وہاں پہ انویسٹ کرنا تھا، اسپیشلی پاکستان اور چائنیز کمپنیز نے. میرے خیال سے جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے پاکستان کا اور پاکستان چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا، وہ آپ کو 3rd فیز میں نظر آئے گا، جہاں پہ اسپیشل اکنامک زونز کے اندر چاہے وہ گوادر ہے، چاہے پنجاب ہے، چاہے سندھ ہے، وہاں پہ جو انڈسٹریز ڈیولپ ہوں گی اور جو انڈسٹریلائزیشن کا ایک پروسیس ہے، اور وہاں سے پھر جو سامان جو آپ کو گوادر کی طرف جائے گا، آپریشنلائزیشن آف گوادر ہے، اور پھر وہاں سے جو اسی طرح سے جو امپورٹس اور ایکسپورٹس ہوں گی تھرو گوادر. تو میرے خیال سے جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا، وہ آپ کو جو لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں اسپیشلی آپ کو 2025 کے بعد یہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا پاکستان کی سوسائٹی کے اندر، اور اسپیشلی ان بلوچستان. دیکھیں پاکستان کا اگر آپ اس وقت جو مجموعی جو قرضہ ہے اگر اس کی آپ ریشو نکالیں تو وہاں پہ آپ کو جو ایک چیز ملے گی وہ یہ کہ 27% جو چائنیز ڈیٹ ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے، اور اسی طرح جو باقی کا ڈیٹ ہے وہ سارے کا سارا پاکستان نے ویسٹرن کنٹریز سے اور ویسٹرن انسٹیٹیوشن سے لیا ہوا ہے. سو ایک جو بڑی متھ ہے وہ یہ کہ پاکستان شاید ڈیٹ ٹریپ میں آ جائے گا چائنا کے، یہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نمبر 2 اگر آپ دیکھیں تو جو سری لنکا کا بھی کانسیپٹ آیا تھا، جو سری لنکا کا ایشو ایمرج ہوا تھا، اس میں جو سری لنکن گورنمنٹ نے سب سے بڑی غلطی کی تھی وہ یہ کہ جو اپنے کمرشل ڈیٹس تھے اور جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیٹس تھے ان میں ایک بیلنس نہیں رکھا، اور اسی وجہ سے اس کا ڈیفالٹ ہوا. جبکہ پاکستان نے اس وقت بھی جو چائنا سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے، اور اس میں کمرشل قرضے بہت کم ہیں.
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और कमर्शियल कर्ज़ों का मैं यहाँ पे फ़र्क ज़रूर बताना चाहूँगा। जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर्ज़े होते हैं, उसमें गवर्नमेंट्स जो हैं उनको रीस्ट्रक्चर कर देती हैं, रोल ओवर कर देती हैं, उनमें आपको लिवरेज प्रोवाइड कर देती हैं, उसमें आपको मज़ीद टाइम दे सकती हैं। बट जो कमर्शियल कर्ज़े होते हैं वो हुकूमतों ने हर सूरत अपना टाइम पे वो वापस करने होते हैं, और अगर वो वापस ना कर पाएँ तो वो आपकी जो गवर्नमेंट है या आपका जो मुल्क है वो डिफ़ॉल्ट कंसिडर किया जाता है। मेरे ख़्याल से इस वक़्त भी पाकिस्तान और चाइना का जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर्ज़ा है वो कहीं न कहीं रीस्ट्रक्चर होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। और इस दौरान मेरे ख़्याल से एक जो पाकिस्तान के पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो ये कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपना जो इकनॉमिक रिवाइवल है उसको मज़ीद तेज़ करे, और इस तरह से जो कर्ज़े हैं वापस करने के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उनमें भी तेज़ी आए। देखिए, पाकिस्तान और चाइना जो इकनॉमिक कॉरिडोर है, ये हमेशा से पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ रखा है कि इसके अंदर थर्ड कंट्री कोई भी आ सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो अफ़गानिस्तान है, ईरान है, या इवन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई और उन्होंने भी इस पे काफ़ी ज़्यादा सर्वेज़ वगैरह की है। तो एक आपको एपेटाइट दोनों कंट्रीज़ में मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने थर्ड कंट्रीज़ को भी इसमें एंगेज करना है। लेकिन एक तरफ अगर आप देखें तो जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान और चाइना दोनों को चाहिए कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना के जो एग्जिस्टिंग मुआहदे हैं उनको पहले कंप्लीट किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट फ़ेज़ में दोनों कंट्रीज़ ईरान के साथ भी इंगेज कर सकते हैं और अफ़गानिस्तान के साथ भी कर सकते हैं। मेजर इशू जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ है वो ये कि आप अफ़गानिस्तान के साथ इसको एक्सपेंड तो कर सकते हैं, और ये अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है बिकॉज़ वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। बट एट द सेम टाइम आपकी जो इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वहाँ की, अफ़गानिस्तान की, उसके ऊपर बहुत बड़ा फिर सवालिया निशान होगा। सो मेरे ख़्याल से इस वक्त दोनों कंट्रीज़ को, चाइना और पाकिस्तान को चाहिए कि अपना जो CPEC का जो ओरिजिनल जो ब्लूप्रिंट है उसके ऊपर फोकस करते हुए पहले इसको कंप्लीट किया जाए, और फिर जब एक दफ़ा ये इस्टेब्लिश हो जाए और ऑपरेशनलाइज हो जाए उसके बाद इसको जो है वो फर्दर एक्सपेंड किया जाए, और दोनों कंट्रीज़ इसको अपनी कंसेंट के साथ और कंसेंसस के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएं।